بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ عالم غربت میں آل احمد مختار ہے، اب نہ لشکر ہے نہ عباس سے علم بردار ہے۔ ہائے کیا بدلی ہوئی اب وقت کی رفتار ہے، ہائے کیا بدلی ہوئی اب وقت کی رفتار ہے۔ سامنے رکھا ہوا فرق شہ ابرار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ ظلم ہے کرسی نشیں کن بانبی کا ہے کھڑا، اور ایک بیمار ہے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ رسن میں سب کے شانے اور سکینہ کا گلا، رسن میں سب کے شانے اور سکینہ کا گلا۔ ہائے بچی کے لیے اب سانس لینا بھار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ تشت میں رکھا ہوا ہے باپ کا سر سامنے، سانس رکتی ہے تڑپتی ہے جو خواہر سامنے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں کتنے منظر سامنے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں کتنے منظر سامنے۔ کس قدر زخمی نگاہیں عابد بیمار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ غمزدہ مادر کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، نوجوان بیٹے کا سر دربار میں لایا گیا، جانے لیلا سے یہ منظر کس طرح دیکھا گیا، جانے لیلا سے یہ منظر کس طرح دیکھا گیا۔ کیسی غربت میں شبیہ ہے احمد مختار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ بیردا زینب کھڑی ہے، شام کا دربار ہے۔ وہ علی اصغر کا سر جیسے کوئی تازہ کلی، مادر بے شیر کی
جس دم نظر اس پر. میرا نام شبیر موسوی ہے اور یہ بادشاہ عاشور خانہ ہیں جس کو قلی قطب شاہ نے 1003 ہجری میں بڑی عقیدت کے ساتھ امام حسین کے نام سے بنایا تھا. یہ چار مینار کے بعد پہلی بلڈنگ ہے چار مینار کے کمپلیشن کے بعد. اور یہ اندر کا جو ہال آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں مینا کاری، یہ پوری پرشین آرٹ ہے. اور ہماری فیملی میں تقریباً 280 سال سے ہم لوگ یہاں کے خدمتگار ہیں. فی الحال میرے والد جناب میر نواز شلی موسوی صاحب متولی اور مجاور ہیں یہاں کے، اور ہم 4 بھائی جو ہے ان کے ساتھ ہی یہاں پہ خدمت انجام دیتے ہیں. اور پھر یہ ایک ہال جو تھا یہ تقریباً 1003 ہجری میں بنا تھا، اور باہر کے جو 2 ہال آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام علی خان کے زمانے میں 1178 ہجری میں بنا تھا. اندر آپ دیکھیں گے 4 اس میں سالڈ پتھر کے پلر ہے جس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اسی کے جواب میں باہر جو ہے 8 لکڑی کے پلر ہے، اور نظام علی خان کے پیریڈ میں بنا تھا. اسی پیریڈ میں ہمارے جد اعلیٰ جناب نواز شلی خان شہزاد صاحب نے اس کی تولیت لی تھی. اس کے بعد سے ہماری فیملی میں یہ چلتے آ رہا ہے ٹریڈیشن، اور الحمدللہ ہم لوگ ہی یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ٹوٹل کتنے سال آج مکمل ہو چکے ہیں اس عاشور خانے کو تعمیر ہو کر؟ یہ اندر کا جو ہال آپ دیکھ رہے ہیں جو مین عاشور خانے کی بلڈنگ ہے یہ تقریباً 434 برس ہو چکے ہیں. جی. اور کیونکہ 1003 ہجری سے آپ حساب لگا لیں 1437 میں ہم لوگ ہیں ابھی، بالکل، تو 434 برس ہو چکے ہیں. اور یہ جو علم مبارک کا جو اسٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ کب چاند رات سے اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ جیسے چاند ہوتا ہے رات میں تقریباً 12 بجے کے آس پاس ہم لوگ استادگی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور فجر کے آس پاس کمپلیشن ہو جاتا ہے. اور یہ اٹھتے کب ہیں علم مبارک؟ سیم اسی طریقے سے صبح عاشور جو ہے تقریباً 3-4 بجے کے آس پاس ہم لوگ اس کو یہیں پر ٹھنڈے کرتے ہیں، اور یہ گشت کے لیے نہیں جاتے ہیں. اور یہ عاشور خانے کی کچھ خصوصیت جیسے یہاں پہ پنجہ مبارک؟ جی، یہاں پہ ایک ختم رسول ہے جو ایران سے صفوی حکمرانوں کے زمانے میں ایک تحفے کے طور پہ آیا تھا، جو آپ بعد میں اس کا اسنیپ لے سکتے ہیں. تو وہ بھی تقریباً 400 برس سے یہیں پر ہے تبرک کی شکل میں. اور یہاں پر جو خصوصیت ہے عاشور خانے کی جیسا کچھ؟ بس یہی ہے کہ یہاں جس کی جو فن تعمیر ہے، جیسا میں آپ کو پہلے بتایا تھا، اندر کے 4 پلر آپ کو ایک سالڈ پتھر میں ملیں گے، اور باہر کے 8 پلر آپ کو ایک لکڑی میں ملیں گے. اندر مینا کاری کا کام ہے، پرشین آرٹ ہے پورا، تو پھر باہر پورا آپ کو لکڑی کا کام ملے گا. اور ہندوستان میں اتنا قدیم عاشور خانہ نہیں ہے. حالانکہ اس سے بڑے آپ کو لکھنؤ میں بڑا امام باڑہ اور چھوٹا امام باڑہ ملیں گے، لیکن وہ 300-350 برس کے آس پاس کے ہے. تو آپ ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا سب سے قدیم عاشور خانہ ہے. اب یہاں کے متولی آپ کے والد محترم ہیں، تو آج آپ لوگوں کی کون سی پیڑھی چل رہی ہے اس میں؟ ہماری دیکھیے میری تقریباً 9ویں پیڑھی ہے. میرے والد جو ہے 8ویں پیڑھی میں ہیں، اور ہم لوگ 9ویں پیڑھی میں ہیں. وہ علی اصغر کا سر جیسے کوئی تازہ کلی، مادر بے شیر کی جس دم نظر اس پر پڑی، گود میں لے کر سلانے کی تمنا جاگ اٹھی، گود میں لے کر سلانے کی تمنا جاگ اٹھی، ہاتھ رسی میں بندھے ہیں ماں بہت لاچار ہے، میرے داں زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے، میرے داں زینب کھڑی ہے شام کا دربار ہے، ہر گھڑی نظروں کے آگے ایک قیامت ہے نئی، سر پہ بھائی کے بہن کی ہے نظر ٹہری ہوئی، ہوٹ وہ شبیر کے اور دست ظالم میں چھڑی، میرا سید سعادت حسین موسوی ہے، آپ یہاں کے متولی؟ متولیہ خادم ہوں.
تو کتنے برس سے یہاں پر علم مبارک کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ علم مبارک تقریباً 200-250 برس سے یہاں استاد ہو رہے ہیں. یہ نواب طالب الدولہ بہادر کا بنایا ہوا ہے. جب ان کی دیوڑی تھی شاہ گنج میں وہاں استاد ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ان کی دیوڑی ختم ہونے کے بعد وہ یہاں بھیج دیے کیونکہ ان کے حالات نہیں رہے. اور وہ طالب الدولہ اس شہر حیدرآباد کے پہلے کوتوال تھے جو آج کی لینگویج میں کمشنر آف پولیس. یہ ان کا بنایا ہوا ہے. چھوٹے آقا کے نام سے مشہور ہے. بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں یا عباس لکھا ہوا ہے. یہ بھی عاشقانہ اسی کے تحت ہے. تو وہاں کے جو علم مبارک ہے وہ کن کے نام سے؟ السلام کے نام سے ہے. اور یہاں کی حضرت یہ حضرت عباس. تو یہ علم مبارک کب استاد ہوتے ہیں اور کب؟ چاند رات کو یہ بھی استاد ہو جاتے ہیں اور صبح 10 ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. 10 محرم یعنی 9 محرم کی رات میں صبح 10 کی صبح اتار کے ٹھنڈے کر دیتے ہیں. یعنی یہاں کے کوئی علم اٹھتے نہیں, سواری نہیں اٹھتی ہیں. کون سے سال میں اس کو استاد کیا گیا تھا پہلے؟ سب سے پہلے اتنا تو مجھے یاد نہیں. 200 برس سے تو زیادہ ہو چکے ہیں یہ علم. آپ کے علم مبارک کے بارے میں آپ کچھ؟ بس اتنا ہے, ہم سنتے ہیں کہ کوئی صدی تھا وہ علم اٹھاتا تھا اور کوئی دیکھا نہیں اس کو. ہمارے بڑے شاہد دیکھے تو دیکھے ہوں گے. بس شکریہ بہت. یہ حسین چینل جو مذہبی اشاعتوں میں اور عزاداری کی پارداری کے لیے اور اس میں اپنے رول کو جاری و ساری جو رکھا ہے, یہ علم جاوید اور اس کے ساتھیوں کا جو ہے ثمر ہے جو آج اس کے علم جاوید کے بچے کے ہاتھ میں جب یہ ہے تو میں دل کی گہرائی سے کہوں گا انجمنوں کو چاہیے کہ ایسے چینل کو بڑھاوا دے اور اس کو آگے بڑھائے تاکہ یہ صدیوں چلتے رہے. جنریشن جیسے عزاداری جنریشن چلنے والی ہے ویسے جو ہے یہ بھی اشاعت چلتے رہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسے چینلوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا پیغام بھی اگر دنیا کے گوشے گوشے میں جائے تو بہت اچھا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا جو ہے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے میسم کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور بھی کئی چینل ہیں جو کام یہ نہیں کرتے, میں پتہ ہے کیونکہ میں حیدرآباد میں جو ہے 55 برس سے جب نوخانی کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے یہ حسین چینل ہی تو جگہ جگہ جلوسوں اور جلسوں اور مجالس کی جو اشاعت میں آگے آگے بڑھتے رہا. میں دعا گو ہوں ان کے لیے اور شہزادی بی بی سید کونین کے صدقے سے ان کو ترقی ملے اور جو ہے یہ لوگوں کے جو بھی ساتھیاں ہیں جو معاون ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی بھی اللہ پروردگار جو ہے صحت سے رکھے. اگر ہماری حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ. RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں, ہزاروں سال رہے زندہ. RMS چینل بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی سب کی ہے پسند ایک وقت. RMS چینل